السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ بولیے کن سے مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی کچھ تشریح ہم نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور یہ کچھ ٹکڑا باقی رہ گیا تھا کیونکہ تھوڑی لمبی حدیث تھی، تو جو اس وقت درس میں شامل تھے انہیں سب کچھ معلوم ہوگا، اور معلوم رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ سنانے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سنا بھی جائے اور اس کو یاد بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، تبھی سنانے کا مزہ اور سننے کا مزہ ہے۔ تو ذکر یہ چل رہا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا یہ وہ شخص ہوگا جس نے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو، جو اللہ کی راہ میں، اس سے سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ لیا جائے گا، ہے نا۔ فَأُتِيَ بِهِ، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، تو اس کے سامنے اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو پہچانوایا جائے گا، اس کو یاد کرایا جائے گا۔ فَذَكَرَهَا فَعَرَفَهَا، تو حدیث میں آتا ہے جو نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں، قیامت کے دن جب اس شہید کو یاد دلایا جائے گا تو وہ ساری اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لے گا، ساری اللہ کی نعمتوں کو۔ اس کے تعلق سے بہت کچھ آپ کے سامنے میں بتا چکا ہوں، آپ صرف ترجمہ کرنا ہے۔ وَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو وہ بندہ مومن، اس بندہ مومن سے اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، بولنے کے لیے زبان جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، کام کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں، کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا ہے، رہنے کے لیے مکان عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اب یہ بتا فما عملت فیہا، اس کے بدلے میں تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، اس کے بدلے میں کون سا تو نے ایسا عمل کیا جس سے تو مجھ کو راضی کرے۔ تو وہ بندہ مومن کہے گا قاتلت فیکا، اے اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا ہے، میں نے تیری راہ میں لوگوں کو، کافروں کو قتل کیا ہے نا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، یہاں اتنا قتل کیا کہ میں خود بھی کیا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو کیا ہے، جھوٹا ہے نا۔ ولکنک قاتلتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ تو نے لوگوں کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ یقال جریء، کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، لوگ تجھ کو کیا کہیں، بہادر کہیں۔ تو نے جو لوگوں سے مقابلہ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ دکھاوے کے لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا پہلوان کہ اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، اتنے لوگوں کو مارا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تو شہید ہو گیا ہے، لیکن تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ مجھ کو اس جنگ کرنے کی بنا پر بہادر کہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو جو تجھ کو کہلوایا نہ تھا وہ تجھ کو دنیا میں کہہ دیا گیا ہے نا، جو تیرا مقصد تھا وہ تو تیرا نام روشن ہو گیا، تجھے بہادری تو کہلوانا تھا، لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا ہے۔ لیکن اللہ ایسے بندے مومن کے بارے میں ارشاد فرمائے گا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اس کو اس کے چہرے کے بر گھسیٹا جائے، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اس بندے کو جہنم میں گھوس دیا جائے گا۔ کس میں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ کیونکہ مقصد کیا تھا؟ بولو یار، مقصد کیا تھا؟ دکھاوا، مقصد دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، اور وہ عبادت جو ریاکاری کے لیے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا جس میں دکھاوا آ جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے شہید بھی ہو گیا پھر بھی جہنم میں گیا، کیونکہ مقصد ریاکاری تھی۔ مقصد کیا تھی؟ ریاکاری۔ اب اگلا ٹکڑا سنیے، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، اور ایک شخص، اس کے بعد جو دوسرے شخص سے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ شخص تعلم العلم،
جس نے علم دین سیکھا، وعلمہ اور لوگوں کو علم سکھایا، وقرأ القرآن اور اس نے قرآن کو پڑھا اور لوگوں کو قرآن پڑھایا، فأتي به تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ تو اس کے سامنے اللہ کی نعمتوں کو پیش کیا جائے گا، فعرفہا تو وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا، یاد کر لے گا۔ اب اللہ فرمائے گا فما عملت فیہا اے میرے بندے میں نے تجھ کو اتنی نعمت عطا کی، اب اس نعمت کے بدلے تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا تعلمت العلم اے اللہ میں نے علم سیکھا ہے، میں قرآن کا قاری بنا ہوں، حافظ قرآن بنا ہوں، میں عالم بنا ہوں، میں فاضل بنا ہوں، میں مفتی بنا ہوں، میں محدث بنا ہوں، میں مفکر بنا ہوں، میں معقولی بنا ہوں، میں منقولی بنا ہوں، میں ادیب بنا ہوں، میں خطیب بنا ہوں، میں فصیح بنا ہوں، میں وجیح بنا ہوں، نہ جانے میں کیا کیا بنا ہوں، میں نے علم حاصل کیا ہے، میں نے علم کے معاملات میں ملکہ حاصل کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یہ بات حقیقت ہے کہ تو نے علم کو کیا پڑھا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ تو عالم بنا فاضل بنا ہے، لیکن اللہ فرماتا کذبتا کہ تو جھوٹ بنتا ہے، تو نے جو علم حاصل کیا ہے وہ میری رضا کے لیے حاصل نہیں کیا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیکن تو نے جو علم حاصل کیا وہ تیری نیت میں یہ ہے کہ لوگ تجھ کو لیقال انک عالم لوگ کہیں کہ تو عالم ہے، لوگ کیا کہیں تجھ کو، لوگ کیا کہیں کہ اے عالم ہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز سے واقف ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں میں کیا ہے مولا کائنات اس سے بھی واقف ہے، اللہ ہماری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر چیز کی ہر پل کی اللہ کو خبر ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، وقرأت القرآن اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا ہے لیقال ہوا قاری تاکہ لوگ تجھ کو قاری کہیں، تاکہ لوگ تجھ کو کیا کہیں قاری کہیں۔ تو تیرے نیت میں فطور تھا، تو نے دکھاوے کے لیے علم حاصل کیا ہے تاکہ لوگ تیری عزت کریں، تاکہ لوگ تیری بابائی کریں ہیں۔ تو جو دنیا میں تجھے عزت کمانی تھی اب تو وہ مل گئی ہے، لیکن آخرت میں اب تجھے اس کی سزا یہ دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اس سے کہا جائے گا ثم امر به پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا فسحب علی وجهه پھر اس کو چہرے کے پر گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا حتی القی فی النار یہاں تک کہ اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور ایک وہ آدمی کہ جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے بے شمار مال عطا فرمایا ہے، مال کی کوئی کمی نہیں ہے نا، مال کی فراوانی ہے، کثرت کے ساتھ مال تجوریوں میں چھپا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ اور اس کو قسم قسم کے مال عطا کیے گئے ہیں، فَأُتِيَ بِهِ پھر ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعْمَةً تو اللہ اس کو اپنی نعمت یاد دلائے گا، فَعَرَفَهَا تو وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے گا، قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھ کو اتنا مال دیا، میں نے تجھ کو اتنی دولت دی، میں نے تجھ کو اتنی نعمتوں سے نوازا، بول تو نے میری اس نعمت کے بدلے میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے تو مجھ کو راضی کر لیتا۔ تو وہ بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ ہے نا، اے اللہ ہے نا، وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لك میں نے کسی بھی چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں چھوڑا مگر یہ کہ جس چیز کا خرچ کرنے کا حکم مجھ کو دیا گیا میں نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے مسجد کے کلر کے لیے پیسے دیے، میں نے مسجد کی ٹاٹ کے لیے پیسے دیے، میں نے مسجد کی روشنی کے لیے پیسے دیے، میں نے فلاں مدرسے کے بچوں کو کپڑے بنا کے دیے، میں نے پورے ٹھاکر دوارے کے مدرسے کے بچوں کی دعوت کی ہے، میں نے فلاں عالم کو نوازا ہے، میں نے فلاں عالم کی جیب میں اتنے پیسے ڈال دیے ہیں۔ وہ بندے مومن جب اللہ کی بارگاہ میں کہے گا تو اللہ فرمائے گا کسبتا تو جھوٹا ہے، تو نے جو مسجد بنائی تھی تو مسجد بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے کہ اتنا بڑا مالدار ہے، اس نے اپنے نام سے مسجد بنا دی ہے۔ تو نے جو مسجد کو چمکایا اس نے نہیں چمکایا کہ تجھ سے اللہ راضی ہو جائے، بلکہ تو نے مسجد کے اندر جو پیسے کیے ہیں وہ خرچ اس مقصد سے کیے ہیں کہ زمانے کے لوگ دیکھو کہ اتنا بڑا مالدار ہے کہ مسجد کے اندر ٹائلس لگوا رہا ہے، مسجد کے اندر روشنی لگوا رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے لائیں گے وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا پھر بھی ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے بخاری کی پہلی حدیث جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے، بخاری کا درجہ کس کے بعد ہے؟
کتابوں میں یہ جو کتاب ہے نا اس کے اندر ساری احادیث، کچھ احادیث کو چھوڑ کر سب بخاری اور مسلم کی موجود ہیں۔ تو بخاری جس کو امام بخاری نے لکھا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اس کی حدیث کو کیا ہے؟ مانتا ہے، تو اس کا درجہ قرآن کے بعد ہے۔ تو اس حدیث کے لکھنے والے امام بخاری ہیں جن کو 4 لاکھ احادیث صحیحہ منہ زبانی یاد تھی، اور احادیث صحیحہ کے علاوہ بغیر دوسری جو احادیث غیر صحیحہ اور جو حدیث جس میں وہ حدیث کہ جس کی سند متصل ہو غیر متصل ہو، وہ احادیث کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ امام بخاری نے جب اس کتاب کو لکھا تو اس کا سب سے پہلا ٹکڑا یہ تھا، انما الاعمال بالنیات، اے لوگو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو نیت اچھے ہونے کے صدقے میں اگرچہ آپ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہ کریں، لیکن آپ یہ نیت کر لیں، یا اللہ اگر تو مجھ کو پیسہ دے گا تو میں اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کروں گا۔ ابھی آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا لیکن نیت کی ہے، تو اس اچھی نیت کے صدقے میں اللہ آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنی نیت میں یہ رکھیے کہ ہم نے حدیث پڑھا ہے اور ہم اس حدیث سے اپنے دل کو منور کریں گے، اپنے ذہن کو روشن کریں گے، اپنی قبر کو چمکائیں گے، اپنے آباء و اجداد کی قبر کو چمکائیں گے۔ اللہ کی 100 بار قسم کھا کے کہتا ہوں، جو بندے مومن محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ احادیث مصطفیٰ کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے اور مقصد اس کی ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا ہے، ایسے بندے مومن کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں جب وہ احادیث کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ پوری رات اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوری رات اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم کو نیک بنائے، ایک بنائے، اپنے علماء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مبارک مستقیم مولا، ہم نے احادیث مصطفیٰ کو، احادیث نبویہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ مولا تبارک و تعالی سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا، کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے مومن تیری رضا کے لیے یہاں پر نماز کے بعد علم دین کے حصول کے لیے بیٹھتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر تجھ کو اپنے ان بندوں کی ادا پسند ہے تو اس ادا کے صدقے میں مولا میری بھی اور ان کی بھی، ان کے آباء و اجداد کی بھی مولا سب کی مغفرت عطا فرما، ان احادیث کو ہماری ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا حدیث مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے چہرے پہ نور، ہمارے دل میں سرور، ہماری قبر میں نور ہی نور عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بچوں کو بہترین حافظ قرآن، عالم باعمل، مفتی اعظم، دنیا اور دین کی نعمت عظمیٰ سے مالا مال عطا فرما۔ ہماری جمیع دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فی الشرف قبول عطا فرما۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔